الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 144 سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر کیا بیان فرما رہا ہے؟ ہم یہ سنیں گے 66ویں پارٹ میں۔ آپ کی دوستی، آپ کی محبت کس کے لیے اور کیوں ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ آپ دوستی کریں اگر کسی سے تو کس بنیاد پر کریں، اور اگر دشمنی کریں کسی سے تو کس بنیاد پر کریں۔ اب یہاں پر ہم اس چیز کو جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ نظام طاغوت جو ہے اس سے برأت آپ کو کیسے کرنی ہے، طاغوت کی پہچان کیا ہے وہ آپ کو ہم نے بتائی، اس کا حکم کیا ہے، یہ احکام اس کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ برتاؤ آپ کا کیسا ہونا چاہیے۔ طاغوت ہے، طاغوت کو آپ نے پہچان لیا کہ یہ طاغوت ہے، آپ نے طاغوت کو جان لیا، اس کا حکم بھی آپ کو معلوم ہو گیا، تو آپ کا برتاؤ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ صرف ایسا نہیں کہ آپ نے طاغوت کے سلسلے میں سنا سمجھا اور پھر جیسے آپ کی زندگی چل رہی تھی ویسے ہی آپ کی زندگی چلتی رہے، تو پھر آپ کا سمجھنا اور نہ سمجھنا سب برابر۔ آپ نے گویا سنا تو سنی انسنی کر دی، آپ نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اس کو نکال دیا۔ آپ ایسا کر کیسے سکتے ہو؟ آپ دیکھو کہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 144 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اب اس کے آگے بھی اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، گویا مخاطب کس سے؟ ایمان لانے والے سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان۔ تو یہاں پر اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ کفر بالطاغوت یہ پہلی چیز ہے، ایمان باللہ اس کے بعد کی چیز ہے۔ اگر آپ نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہے تو اب آپ کے اوپر کیا فرائض ہے، اب آپ کو کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اس لیے آپ یہ سنیں کہ آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں۔
تو اللہ رب العالمین مخاطب کر رہا ہے کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مومن کا بھی دوست ہو اور وہی آدمی مشرک کا بھی دوست؟ ایک آدمی اللہ کا بھی دوست ہو اور اللہ کے دشمن کا بھی دوست؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کی پارٹی میں ہو اور اللہ کے دشمن کی بھی پارٹی میں ہو، جبکہ دنیا میں خود ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اگر ایک پارٹی سے چناؤ لڑ رہے ہیں تو ایسا نہیں، ٹھیک ہے اس جگہ کو چھوڑ کر آپ کو مرینا سے سیٹ مل گئی سانسد کی، تو ایک پارٹی سے، کانگریس سے، تو آپ ایک کام کریں کہ پھر بھوپال میں آپ بی جے پی سے کسی پارٹی سے کھڑے ہو جائیں، یہاں پر آپ کانگریس سے کھڑے ہوئے اور وہاں پر آپ بی جے پی سے کھڑے ہو جائیں، علاقے الگ الگ. کیا یہ ممکن ہے؟ بتائیے نا. جبکہ ہم نے کیا کیا کہ علاقے بھی الگ الگ کر دیا، تب بھی یہ ممکن نہیں. تو میں ایک ہی علاقے میں اللہ کی زمین میں اس کا رہنے والا بندہ اللہ کی جماعت میں بھی ہو اور اللہ کے نافرمان کی جماعت میں بھی ہو. اللہ کی جماعت میں شامل ہے وہ، لیکن کوئی بی جے پی سے، کوئی کانگریس سے، کوئی MIM سے، کوئی عام آدمی پارٹی سے، کوئی کسی پارٹی سے، کوئی جنتا دل سے، کوئی دل سے، الگ الگ دل سے چناؤ لڑ رہے. کوئی بیچارہ نردلیے امیدوار ہو، ہر چناؤ لڑ رہے ہیں آپ. کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ ایک طرف اللہ کو مان رہے ہیں اور دوسری طرف غیر اللہ کے سسٹم کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین صرف دوستی کرنے کے سلسلے میں، دوستی میں ہوتا کیا ہے؟ دوستی یاری میں آدمی کرتا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دوستی یاری کو آدمی اتنا نہیں نبھاتا کہ اس کی عبادت گاہ میں جا کر جیسا وہ کر رہا ہے ویسا وہ سجدہ کرے. یہ دوستی میں آدمی نہیں نبھاتا. لیکن اس کے بعد بھی آخر کیا وجہ ہے؟ آخر بات ہے کیا کہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. تم نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ تمہارا عمل ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اگر تمہارا عمل ایسا ہے اور تم نے ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے تو پھر آگے اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے یہ بھی سن لو. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ اللہ رب العالمین کو صریح حجت دے دو، پختہ دلیل دے دو کہ آدمی چور چوری کرتے وقت رگے ہاتھوں پکڑا جائے. اس سے زیادہ پختہ دلیل کیا ہو سکتی؟ ایک چور چوری کرتے وقت پکڑا جائے یا ایک قاتل قتل کرتے وقت پکڑا جائے اور عینی شاہد موجود ہو، گواہ موجود ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ گواہ موجود ہیں اور ایک نہیں کئی گواہ موجود ہیں، تو اس کا کیا حال ہوگا جناب؟ تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو، کھلی ہوئی دلیل دے دو؟ آپ نے کھلی ہوئی دلیل اللہ رب العالمین کو دے دی تو کیا پھر اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرمائے گا؟ جبکہ وہ حکم دے رہا ہے کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، سورہ نساء کی آیت نمبر 144 کے اندر. اب یہ دیکھیے کہ یہ باتیں تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا ذکر کرتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ ینہا تعالی عبادہ المؤمنین عن اتخاذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین نفی فرما رہا ہے، منع کر رہا ہے
اب جس چیز کو اللہ منع کر دے، جس چیز سے آپ کا رب آپ کو منع کر دے، پھر ہڑس کر آپ وہی کام کرو، پھر جان بوجھ کر آپ کا عمل وہی ہو، تو کیا اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرمائے گا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم شراب مت پیو۔ کیا تم شراب پیتے ہو؟ نہیں۔ کیوں نہیں پیتے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ سور تمہارے لیے حرام ہے۔ کیا تم سور کا گوشت کھاتے ہو؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کسی چیز کو اگر حرام قرار دے دیا ہے تو تم اس کو حرام سمجھ لیتے ہو، اور کسی چیز کو اگر اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے تو کوئی کتنا ہی منع کرے تم اس کو کھانے سے روکتے نہیں ہو، کیونکہ جو اللہ کا حلال کرتا ہے آدمی اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب آپ کو منع کر دیا، حرام کر دیا آپ کے لیے کہ آپ ینہا تعالی عبادہ المؤمنین عن اتخاذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا کارساز بنا لے، اپنا دوست بنا لے۔ ولی کا مطلب یہاں پر دوست بنا لے۔ اب صرف ایک چیز سے آپ کو روکا جا رہا ہے کہ آپ ان کی دوستی نہیں کر سکتے، جبکہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دوستی کرنے پر آدمی اپنے دوست کی عبادت گاہ میں جا کر کے عبادت نہیں کرتا۔ اگر وہاں پر شراب، اگر اس کے دسترخوان میں شراب سرو کی جا رہی ہے تو وہ شراب نہیں پیتا، شراب نہیں پیتا۔ وہ اس کا جگری دوست ہے، اس کے بعد بھی وہ جانتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ برا مان جائے گا، لیکن پہلا خیال اس کو یہ آتا ہے کہ نہیں، میرے رب نے میرے لیے حرام قرار دیا ہے، میں اس کو پی نہیں سکتا۔ تو آخر علماء نے وہ کون سی گھٹی پلا دی ہے؟ وہ ہم پوچھتے رہ گئے کہ مولانا وہ آپ کی لال کتاب کہاں ہے؟ لے آؤ آپ اپنی لال کتاب جہاں پر یہ ساری آیتوں کی خلاف ورزی آپ کر رہے ہو اور نبی کی اس امت کو اجازت بھی دے رہے ہو۔ کیا ٹھیک ہے، کر سکتے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ارے بھائی کرو، کر سکتے ہو، کوئی دقت نہیں۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ جو ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑے ہو تم اس کو روکو، اور اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو تم اس کا بائیکاٹ کرو۔ کسی عالم نے کھڑے ہو کر آج تک یہ نہیں کہا کہ جو اسلام کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرو۔ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں آپ دفن نہیں کر سکتے، اس کے جنازے کی نماز آپ پڑھ نہیں سکتے، اس کی لڑکی کو آپ بیاہ نہیں سکتے۔ کیسے آپ کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہ چیز علماء نے نہ بتا کر یہ چیز بتائی کہ تم ایسا کرو گے۔ بنگال میں تو ایک مولوی نے کہہ دیا کہ بنگال میں الیکشن ہوا جو، اس میں ایک مولوی نے کہہ دیا کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد میں آپ ووٹ دو گے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک روزہ رکھنے کا اور دوسرا ووٹ دینے کا۔ یہاں پر دوستی سے بھی منع کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ تم کیسے اس کی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہو اور اس کو ساتھ میں لے کر کے آگے آپ بڑھ سکتے ہو۔ آگے کچھ آیتیں اور سورہ مائدہ، سورہ ممتحنہ، سورہ ہود وغیرہ کی میں آپ کے سامنے اور پیش کروں گا، ان کو اور غور سے سنیں گے آپ، اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ محبت اور دوستی کس سے اور کیوں، محبت اور دوستی آپ کس سے کرو گے اور کیوں کرو گے، یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ تو گویا آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ کفر بالطاغوت کا لازمی خاصہ یہ بھی ہے کہ دوستی اور محبت نہ رکھی جائے، یہاں تک کہ ان کی طرف میلان بھی آپ کا نہ ہو،
آپ کا میلان بھی ان کی طرف نہ ہو, ان سے دوستی اور محبت بھی نہ رکھی جائے. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان جو آپ نے سنا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, کہ جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا. اب یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں کہ ينہا تعالی عبادہ المؤمنین عن موالات اليہود والنصارى الذین هم اعداء الاسلام واہلہ, کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہود و نصارہ سے دوستی یاری کرنے سے منع فرمایا ہے. کیوں؟ الذین هم اعداء الاسلام واہلہ, جو مسلمان اور وہ جو اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہیں. اب یہ بتائیے آپ کہ اگر عرب کا کوئی کنگ اگر یہودیوں سے دوستی کر لے, معاہدے ہونے لگے تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا جائے, اور اگر وہ پہنچے ان کے پاس میں تو لاکھوں اور کروڑوں کے گفٹ اس کو دیے جائیں. وہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب سے باہر نکالنے کے لیے کہا تھا, جزیرہ عرب سے باہر نکالنے کے لیے کہا تھا, ان کو جزیرہ عرب پر قابض کر دیا جائے. اسرائیل ان کے قبضے میں دے دیا گیا. اب اس کے بعد بھی جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, تو ایک ایک چیز کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا کر کے چلیں. اگر میں چاہوں تو اسی آیت پر کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 1 گھنٹہ کا درس ہو جائے, لیکن نہیں. کتنے درس سنیں گے آپ؟ میں چھوٹے چھوٹے پارٹس آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں بات رکھ دیتا ہوں, تاکہ آپ جو دلائل میں ذکر کر رہا ہوں ان دلائل کو دیکھ لو آپ. اور وہ علماء جو نظام طاغوت کو نظام طاغوت نہیں سمجھتے, اس کا انکار ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے, ان کے دلائل بھی دیکھ لو, میرے دلائل بھی دیکھ لو. اللہ آپ کے دلوں کو انشاءاللہ کھول دے گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, سورہ مجادلہ آیت نمبر 22. اب کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہہ دی, کتنی بڑی بات کہہ دی کہ آپ سوچو گے تو سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے. گویا اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت, اللہ اور اس کے رسول سے کے جو دشمن ہیں ان سے محبت نہیں کر سکتا, ان سے دوستی نہیں کر سکتا. مولانا صاحب آپ نے یہ محبت کو لا کر کے اطاعت میں کہاں شامل کر دیا؟ نہیں آتی صاحب, اتنی جلدی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو عربی کا ایک شعر میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ان المحب لو کان حبک صادقا لاتاتہ, کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی لاتاتہ تو اطاعت کرتا, فرما برداری کرتا. لو کان حبک صادقا لاتاتہ, کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو کیا کرتا؟ اطاعت کرتا. ان المحب لمن یحب لمطیع, کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے, اس کا کہا مانتا ہے. اللہ رب العالمین کا کہا کچھ اور ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر, اس سسٹم کو نازل کرنے والے ہم ہیں, وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. یہ ذکر سے مراد تسبیح نہیں ہے, یہ قرآن ہے جو ایک سسٹم کی کتاب ہے, جو ایک سمویدھان ہے. اس کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. یہ بتائیے آپ کہ قرآن میں جو سزائیں مذکور ہیں کیا وہ کسی پر نافذ نہیں ہوں گی؟ اب کیا چور کے
ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے؟ کیا شادی شدہ زانی کو رجم نہیں کیا جائے گا؟ کیا غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے نہیں لگائے جائیں گے؟ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں. کیا یہ قوانین کا نفاذ اب عملی طور پر نہیں ہوگا؟ اور اس کے علاوہ میں کوئی سسٹم ہو جو سسٹم ایک زانی کے لیے بھی سزا متعین کر دے. اب وہ چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، دونوں کے لیے سیم. کوئی چور چوری کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اب اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتا ہے، کوئی قانون بنا لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے مقابل میں اپنے آپ کو مقنن نہیں بنا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے مقابل میں اپنے آپ کو حاکم اور قانون ساز نہیں بنا رہا ہے؟ اگر وہ بنا رہا ہے تو پھر آپ کیسے اس کو مان سکتے ہیں اور تسلیم کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بیان فرما رہا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے. ان کا اطاعت گزار آپ ان کو ہرگز نہ پائیں گے کہ جیسے انہوں نے بولا بس ویسے کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہاں پر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ارے میاں تم کچھ بھی بتاتے ہو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے. لیکن وہی بات جب خود کے اوپر آ جاتی ہے، جب خود کے باپ کا کوئی اصلی دشمن ہوتا ہے تو اس سے دشمنی رکھنے لگتا ہے. کیوں؟ کہ یہ میرے باپ کا دشمن ہے. تو تم نے اپنے باپ سے بھی زیادہ اہمیت اللہ رسول کو نہیں دی، تو آپ کیسے مومن ہو سکتے ہو؟ آپ کیسے مسلم ہو سکتے ہو؟ آپ کیسے مسلم ہو سکتے ہو؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اے لا یوادون المحادین ولو کانوا من الاقربین. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو دشمن ہیں، اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے وہ محبت نہیں کر رکھتے وَلَوْ كَانُوا مِنَ الْأَقْرَبِينَ، گرچہ وہ ان کے اعزاء و اقارب ہی کیوں نہ ہو. یہ معنی نکلتا ہے کہ آپ نے اپنے اعزاء و اقارب کو بھی ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ یہاں پر بات آ گئی اللہ اور اس کے رسول کی، کیونکہ یہاں پر بات آ گئی قرآن کی، کیونکہ یہاں پہ بات آ گئی شریعت محمدی کی. اب اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی چیز کو نبھانا ہے تو وہ ہے شریعت محمدی. شریعت محمدی کے علاوہ آپ کسی دوسری چیز کو نبھا نہیں سکتے. اگر آپ نے نبھایا تو آپ یہ سمجھ لو یا تو پھر آپ وسیم رضوی بن کر اس آیت کو بھی قرآن پاک سے نکال دو، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کو نکال دو. آپ اس کو یوں تو دوسری آیتوں کو بھی نکالا ہے، اس کو نکال دو. ورنہ یہ بولو آپ کہ اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے، ہم جھوٹے نہیں ہو سکتے. یہ بولو آپ. کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ کا کلام غلط ہو اور انسان کی بات سچی ہو؟ اللہ کا کلام سچا ہے، انسان جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. تم مومن نہیں، سربلندی تمہارے ہاتھ میں نہیں. جو مومن ہے اللہ رب العالمین نے انہیں سربلندی عطا کی اور دنیا پر ان کا لوہا منوا دیا. جو مومن ہیں اور جو منافق ہے اور جو غیروں سے دوستی یاری کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، وہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا بات ہے کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. ہاں تو پھر تمہیں نعمتوں والی جنت نہیں ملے گی.
नेमतों वाली जन्नत नहीं मिलेगी। लहुम खिज़युन फिद दुनिया वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, कि उनके लिए दुनिया में जिल्लत और रुसवाई है और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अब सोचिए आप कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना खतरनाक बयान फरमाया कि अगर आदमी अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ रहा है, किताब के बाद हिस्से पर ईमान ला रहा है, बाद हिस्से को छोड़ दे रहा है, तो दुनिया में जिल्लत और रुसवाई है। जो भी जिल्लत और रुसवाई से गुजर रहा है वो ये समझ ले कि वो बाद हिस्से पर ईमान लाया है, बाद हिस्से को उसने छोड़ दिया है। जो मोमिन है मर्द मुजाहिद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कामयाबी दी और कामयाबियों पर कामयाबी देते जा रहा है, फुतुहात पर फुतुहात देते जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम है साहब ये कि जिसको चाहे फतह नसीब करे और जिसको चाहे शिकस्त दे। अगर तुम भी अल्लाह के दीन के लिए खड़े हो जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद फरिश्तों के जरिए से करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक और फरमान जो सूरे हूद के अंदर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। ये सूरे हूद की आयत नंबर 131 है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है ना ही उन लोगों की तरफ झुकना जिन्होंने जुल्म किया। इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम, कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म का मतलब होता है कि वज़उ शैई फी गैरी महल्ली, जब ये टोपी का मकाम सर पर है, मैं इसको मोजा बना करके पहन लूं तो ये टोपी के साथ क्या होगा? जुल्म होगा, क्योंकि जो इसको रखने की जगह है मैंने उसको उस जगह पर रखा नहीं। अब यहां पर बंदे की हद है बंदगी। बंदा अपनी जायज हद से तजावुज करके अपने रब के मकाम तक पहुंच गया और उसने कानून बना लिया। जालिम हुआ कि नहीं हुआ? जुल्म किया नहीं किया उसने, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसा जुल्म किया। अरे कर सकता है मियाँ, ऐसा थोड़ी होता है। जब घर के ऊपर बात आती है तो अरे मियाँ हमारे घरेलू मामलात में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, आप समझ रहे हो? इंटरफेयर ज्यादा नहीं, हमारे घर का मामला है, तुम कैसे होगा बीच में बोलने वाले? मौलाना साहब हम आपको बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं हम आपको और बहुत आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन प्लीज डोंट इंटरफेयर, है ना? लेकिन अल्लाह के घर में एक आदमी ने आकर इंटरफेयर किया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप कैसे बिलीवर हो? अल्लाह पर ईमान रखने वाले, अल्लाह पर यकीन रखने वाले कैसे हो आप कि आपको आपके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी खटक नहीं हुई, आपका दिल धड़का नहीं, और अगर आपके घर पर कोई बात आती है तो आपकी हार्ट बीट बढ़ आती है। क्यों? ऐसा क्यों? अगर ऐसा है तो फिर ये समझ लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जलील और रुसवा कर रहा है। ला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है ना ही उन लोगों की तरफ झुकना जिन्होंने जुल्म किया, वरना तुम्हें भी आग आ लेगी, फिर तुम्हें कोई सरपरस्त ना मिलेगा जो तुम्हें अल्लाह से बचा सके, ना ही तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम्हारी मदद भी नहीं की जाएगी और तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। अब यहां पर हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो ला तरकनु का लफ्ज जो इस्तेमाल किया है, ला तरकनु का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी तफसीर क्या है की है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्न कसीर में लिखते हैं कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु तरकनु की तफसीर में फरमाते हैं कि उसका मतलब है वला तमीलू, यानी तुम उनकी तरफ माइल ना हो, तुम्हारा थोड़ा भी रुझान उनकी तरफ ना हो। लेकिन मौलवी खड़ा हो गया और वो कह रहा है कि अगर आप वोट दे देते हो तो आप शहादत दे रहे हो, आप गवाही दे रहे हो कि ये कम डिफाल्टर है और ये ज्यादा डिफाल्टर है, तुम किस लिए दुनिया में आए थे?
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس کا مطلب کیا تھا؟ تم کس بات کی گواہی دینے آئے تھے اور تمہارے مولوی نے تمہیں کون سی گواہی سمجھا دی؟ اللہ کی قسم، مولوی نے آپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آپ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے بیچ والے آدمی کا حال، بچولیا بن گئے آپ. اللہ رب العالمین نے تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیا، جس چیز کے خاطر تم نے یہ ساری چیزیں کی تھی، یہ سارا گھڑا پالا تھا تم نے. اللہ رب العالمین نے تم کو وہ چیز بھی عطا نہیں کی. لیکن وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے، کل ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آج اللہ کا شکر ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے. آج ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ 20 سال پہلے وہ ایسے نہ تھے جیسے اب ہیں. ایسا کیوں؟ تو صرف ایک سوال اور اس کا جواب اگر آپ کو مل جائے تو یہ سمجھ لو کہ آپ کی زندگی سنور جائے. اسی سوال کو میں لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ ذرا سوچو کہ دیٹس وائی، ایسا کیوں؟ بتاؤ آپ. اگر آپ کے دماغ میں یہ ساری چیزیں آ گئی تو یہ سمجھ لو کہ وہاں سے آپ کی دماغ کی جو نسیں ہیں وہ کھلنا شروع، قرآن آپ کے سینے پر نازل ہونا شروع. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی ایک بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ اپنے وعدے سے مکر سکتا ہے؟ بتائیے، اتنے لوگ بیٹھے یا جتنے بھی سن رہے وہ بتائیں، کیا اللہ رب العالمین اپنے وعدے سے مکر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. جو وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے اپنے وعدے سے وہ مکرنے والا نہیں. لیکن انسان ہی اگر غلط کرے اور پھر اللہ رب العالمین سے کہے کہ اللہ رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو نہیں سن رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، کہ تیرا دل تو ہے سنماش نہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے سنماش نہ، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے؟ پہلے اپنی حالت کو درست کر لے. اپنے جسم کے اندر جو ایک خون کا قطرہ دوڑ رہا ہے اس کو حلال کا کر لے، پھر اللہ رب العالمین تیری دعا کو قبول فرمائے گا. کیوں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین پاک صاف ہے اور پاک صاف چیز کو ہی پسند کرتا ہے. یہ سلسلہ ہمارا محبت اور دوستی کس سے اور کیوں، اس سلسلے کو ہم اگلے درس میں اور بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین ہم اپنی زندگی میں اگر کسی کو نبھا رہے ہوں تو وہ صرف تیری ذات ہو، تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.